حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اپنی خلافت پر بیٹھے تھے تو ان کو کئی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی مشکلات میں سے ایک سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کو ایک ایسے شخص کے ساتھ لڑنا پڑا جس کو پورے عراق اور شام میں تقویت حاصل تھی، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے ہی خلاف نکلنے جا رہی تھی، اور دوسری طرف صبائیوں کی پوری کوشش تھی کہ جنگ کو اور بھڑکایا جائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہتھ کنڈے میں بھی جانتا ہوں، لیکن انہوں نے ہم کو مصالحت کی دعوت دی ہے، پھر یہ ایک نئی صورتحال ہے جس کی نظیر اس سے پہلے موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت ذکار میں تھے اور بصرہ آنے کا قصد کر رہے تھے۔ ایک شخص ابو جربا نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس وقت جنگی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قبل اس کے کہ علی رضی اللہ عنہ اپنی فوج سے ملیں 1000 آدمی انہیں روکنے کے لیے بھیج دینے چاہیے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو بھی آدمی بغیر کسی معقول سبب کے اقدام کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ابھی مصالحت کی گفتگو ہو چکی ہے اور امید ہے کہ اس کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ہم سب کو صبر کے ساتھ اس خوش آئندہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج کے جنگجو پیش دستی کے لیے بے چین تھے، چنانچہ کوفیوں کی جماعت نے جنگ کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کو اصلاح اور آگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ لوگ مصالحت پر آمادہ ہیں، ممکن ہے اللہ ہمارے ہی ذریعے سے جنگ ختم کرے، اس امت کا شیرازہ مجتمع کر دے۔ اس پر آور بن بنان منکری نے کہا اگر وہ پیام صلح کا جواب نہ دے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت ہم اس کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کریں گے جو وہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ آور نے کہا اگر وہ لوگ ہمیں نہ چھوڑیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ہم بھی مدافعت کریں گے۔ ابو سلامہ دولانی نے کہا اگر ان لوگوں کے دعوی قصاص میں اخلاص اور حسن نیت ہو تو کیا وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا؟ آپ فرمانے لگے کیوں نہیں؟ ابو سلامہ نے کہا تو اس کی تاخیر میں آپ کے لیے کیا حجت ہے؟ فرمایا جس چیز میں کچھ پتہ نہ چلتا ہو اس میں وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے جو زیادہ وسیع ہو اور اس کا فائدہ زیادہ عام ہو۔ ابو سلامہ نے کہا کل جب ہم اور وہ مقابل ہوں گے تو دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا دونوں میں سے جو بھی خالصتاً صاف دلی کے ساتھ قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اپنی جماعت کو پرامن رکھنے کے لیے ایک دن آپ نے تقریر فرمائی کہ تم لوگ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھو، پیش آنے والے واقعات کا صبر کے ساتھ انتظار کرو اور پیش دستی سے بچو۔ آج جو شخص جنگ کی ابتدا کرے گا کل اللہ کے نزدیک وہ دشمن سمجھا جائے گا۔ غرض فریقین ہر ممکن طریقے سے جنگ کی روک تھام اور صلح کی کوشش کرتے رہے۔ اس درمیان میں بہت سے محتاط مسلمان اس جنگ سے کنارہ کش ہو گئے۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ 600 آدمیوں کی جماعت لے کر علیحدہ ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ ذکار سے بصرہ پہنچ چکے تھے۔ آپ کے آنے کے بعد اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ میں صلح کی آخری گفتگو ہوئی اور مختلف مسائل پر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد بلا اتفاق طے پایا کہ امت کی فلاح صلح میں ہی ہے۔ مصالحت کی تکمیل کے بعد فریقین اپنے اپنے لشکر گاہوں پر واپس چلے گئے اور اطمینان و سکون کے ساتھ سو گئے۔ صبائیوں کو یہ صلح بہت چبھ رہی تھی اور وہ برابر اندر ہی اندر فتنہ انگیزی میں مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ شب بخیر گزر گئی تو صبح کو صلح کا اعلان ہو جائے گا اور لوگ اپنا اپنا راستہ لیں گے، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی اندھیرے میں دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا جائے۔ دونوں فریق کے ساتھ قریب ہر قبیلے کے آدمی تھے، چنانچہ یہ لوگ راتوں رات پھیل گئے اور اندھیرے میں دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا اور صبح ہوتے ہی ہنگامہ بپا ہو گیا۔ اس غیر متوقع حملہ نے دونوں کو گھبرا دیا، کسی کے کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت بھی اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پکار کر کہتے تھے کہ لوگوں رک جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً اونٹ پر بیٹھ کر روکنے کے لیے پہنچی، لیکن اس ہنگامے میں کون کس کی سنتا؟ اصل حقیقت کی کسی کو خبر نہ تھی، اس لیے ہر فریق نے یہی گمان کیا کہ دوسرے نے بدعہدی کی ہے۔ غرض صبح ہوتے ہوتے رات کا دل آویز خواب پریشان ہو گیا اور امن و صلح کی پیامی فوج کی قیادت پر مجبور ہو گئی۔ فریقین اپنی اپنی فوجیں لے کر صف آرا ہو گئے اور خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ این ہنگامے کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ انہوں نے ان سے کہا ابو عبداللہ تم کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے جواب دیا تھا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن تم ان سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیش گوئی یاد آنے کے بعد حضرت
زبیر رضی اللہ عنہ نے فوراً لوٹ جانے کا قصد کر لیا اور اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جو اس جنگ میں اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں پیش تھے فرمایا کہ اس جنگ کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اور علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی بات یاد دلا دی ہے جو میرے ذہن سے اتر گئی تھی، اس لیے اب میں واپس جاتا ہوں، تم بھی لوٹ چلو۔ لیکن انہوں نے انکار کیا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تنہا لوٹ گئے۔ واپسی میں ایک سبائی عمر بن جرموز آپ کے ساتھ ہو گیا۔ وادی سبا میں نماز کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ ابن جرموز نے بھی اقتدا کی۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، ابن جرموز نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی دار میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے آپ کا سر کو لے کر خوش حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا ابن صفیہ کے قاتل تجھے دوزخ کی بشارت ہو، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی تلوار ہے جس نے اس کے ذریعے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چہرہ انور سے حزن و ملال کے آثار دور کیے۔ یہ سن کر ابن جرموز بولا کہ میری جان نثاری کا یہ صلہ ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کا خاتمہ کروں اور آپ مجھے دوزخ کی بشارت دیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی واپسی کا قصد کر لیا۔ مروان بن حکم نے دیکھا کہ اگر یہ بھی چلے گئے تو لڑائی کا رنگ ہی بدل جائے گا، چنانچہ اس نے ایسا تیر مارا کہ ایک ہی تیر میں آپ کا کام تمام ہو گیا۔ لیکن ان دونوں بزرگوں کے بعد بھی لڑائی کا زور ختم نہ ہوا۔ فریقین نے نہایت مردگی کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوج کے درمیان اونٹ پر بیٹھی ہوئی جان نثاروں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ تیروں کی کثرت سے محمل ساہی بن گیا تھا۔ آپ کے جان نثاروں نے جان بازی کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی اونٹ کی مہار پکڑنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، لیکن جان نثاروں نے ایسا کرنے سے بالکل نہ گھبرایا۔ جیسے ہی ایک گرتا تھا فوراً دوسرا اس کی جگہ تھام لیتا تھا۔ اس طریقے سے 40 آدمیوں نے یہ سعادت حاصل کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب تک اونٹ اپنی جگہ پر قائم رہے گا اس وقت تک خون ریزی بند نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ اونٹ کے پاؤں زخمی کر کے اسے گرا دیا جائے۔ اس حکم پر چند آدمی بڑھے اور ایک شخص عین بن زبا نے اونٹ کے پاؤں زخمی کر دیے۔ وہ بلبلا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوج کی ہمت چھوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ نہ کسی کے بھاگنے والے کا تعاقب کیا جائے اور نہ کسی زخمی کو پامال کیا جائے، نہ کسی کا مال لوٹا جائے۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے یا گھر کا دروازہ بند کرے وہ مامون ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی آپ کی فوج نے ہاتھ روک لیے۔ بعض آدمیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، امیر المومنین جب ان کا مال ہمارے لیے جائز نہیں تو پھر ان سے جنگ کیسے جائز ہوئی؟ فرمایا کسی مسلمان کو نہ قیدی بنایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے مال کو غنیمت، ہاں جن اسلحے سے جنگ کی ہے ان پر قبضہ کر سکتے ہو۔ تم کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو اور جس بات کو نہیں جانتے اسے چھوڑ دو۔ اب اس جنگ کا اختتام ہو چکا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ رکوانے کے فوراً بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو کوئی زخم تو نہیں پہنچا اور انہیں لے کر عبداللہ بن خلف فزائی کے محل میں ٹھہرائیں۔ اس کے بعد خود مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے اور پوچھا اما جان مزاج کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اچھی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم دونوں کو معاف فرمائیں۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے۔ چند دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آرام کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزت و احترام کے ساتھ آپ کو مکہ پہنچا دے اور سواری، زاد راہ، نقد و جنس وغیرہ ضروری سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے جن لوگوں نے ساتھ جانا چاہا انہیں اجازت دے دی۔ بصرہ کی 40 معزز خواتین کو پہچاننے کے لیے ہمر کعب کیا اور روانگی کے وقت خود رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ رخصت ہوتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا میرے بچوں یہ جنگ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی سے کام نہ لینا چاہیے۔ میرے اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ساس و داماد میں کبھی بھی ہو جایا کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں تھی، وہ ان واقعات کے بعد بھی میرے نزدیک اخیار میں ہیں۔ ام المومنین کے اس ارشاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ عنہ سچ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہے۔ اس خوش آئندہ گفتگو اور صاف دلی کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چند میل تک خود ساتھ چلے۔ اس کے بعد حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ سے ہوتے ہوئے مدینہ تشریف لے گئی۔ اس جنگ کی تمہید غلط اطلاعات اور غلط فہمی سے شروع ہوئی۔ آغاز سبائیوں کی فتنہ گیزی سے ہوا اور خاتمہ
फरीकैन की सफाई क्लब पर। दोनों बुजुर्गों की नीयत नेक थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को ताउमर इसकी निदामत रही। जब इसका तज़किरा आता था तो जोर जोर से रोने लगती थी और फरमाती थी कि काश आज से 20 बरस पहले दुनिया से उठ गई होती। अब इन सब हालात के सही हो जाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के अगले इक़दामात क्या थे, ये इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।